عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہمارا اردو کا پیریڈ ہے، پہلا پیریڈ ہے۔ تو اس سے پہلے پیریڈ میں نے آپ کو بابائے اردو کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے اردو قواعد و صرف و نحو تیار کیا ہے، اور خاص طور پر ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ انسان اپنی بات چیت اور گفتگو میں 3 چیزوں کا استعمال کرتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم، فعل اور حرف میں سے کوئی بھی تنہا، یعنی صرف اسم یا صرف فعل یا صرف حرف بذات خود اپنا معنی بتا نہیں سکتا، جبکہ تینوں آپس میں مل کر ایک دوسرے کی مدد سے مکمل جملہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر، مطلب اگر خالی اسم آ جائے یا خالی فعل آ جائے یا خالی حرف آ جائے، خالی نام آ جائے جیسے کہ زاہد، تو اس سے ہمیں کچھ آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا ہے، یعنی پورا جملہ، پورا سینٹنس نہیں بنا۔ اسی طرح فعل آ جائے، کھایا، کھایا کیا کھایا، کھانا کھایا، کس نے کھایا، کب کھایا، یہ سب بتانے کے لیے ہم کو ایک سینٹنس، جملے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خالی فعل سے بھی پورا جملہ نہیں بنتا، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح حرف، جیسے اوپر سے آم گرا، تو اس میں سے کیا ہوا، اوپر آم گرا، تو اوپر آم گرا سے بھی ہمیں، یا پھر خالی سے بولیں گے تو بھی ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس لیے خالی حرف سے بھی ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ایک جملہ بنانے کے لیے اسم، فعل اور حرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جیسے میں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ حامد نے کلاس روم سے ٹیچر کو بلایا، یہ ایک جملہ ہو گیا، حامد نے کلاس روم سے ٹیچر کو بلایا۔ تو آپ اس جملے میں غور کیجئے کہ اس جملے میں حامد جو ہے وہ کیا ہے، اسم ہے، اور کلاس روم جو ہے، جماعت، وہ کیا ہے، وہ بھی اسم ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ اور سے کیا ہے، حرف ہے، اور بلایا، بلایا کیا ہے، فعل ہے۔ اسم، فعل اور حرف دونوں اس جملے میں آ گئے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، دوسری بات، ٹیچر کو بلایا، ٹیچر، تو یہاں پہ ٹیچر کیا ہوا، ٹیچر مفعول ہوا، یعنی حامد نے کلاس روم سے ٹیچر کو بلایا۔ تو ابھی آج ہم وہی پڑھنے والے ہیں، اسم، فعل اور حرف تو ہم نے پڑھ لیا ہے، تو آج فعل، فاعل، مفعول پڑھیں گے ہم۔ اس کی قسمیں انشاءاللہ آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے فعل، فاعل، مفعول کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو ہم کو ابھی تک کے ویڈیو میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ فعل، اسم، فعل اور حرف کے بنا جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو ایک جملے کو تیار کرنے کے لیے اسم کا ہونا ضروری ہے، فعل کا ہونا ضروری ہے، اور حرف کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اپنے اسکرین پر ایک فوٹو دیکھ رہے ہیں جس میں ہے فعل۔ فعل کی تعریف میں نے لکھی ہے، وہ دیکھیے آپ لوگ، میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں۔ فعل وہ ہے جس سے کسی شے کا ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ اب آپ کو میں اس کو، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، تعریف یہ یاد کرنا ہے آپ کو، میں اس کو آسان زبان میں بتا دیتی ہوں۔ فعل کے معنی ہیں کام کے، کسی بھی کام کو ہم کہیں گے فعل۔ جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے نا، تو مثال ہے حامد نے کھانا کھایا، یا حامد کھانا کھا رہا ہے، یا حامد کھانا کھائے گا۔ تو اس میں کھائے گا، کھا رہا ہے اور کھایا، یہ کیا ہوا، فعل ہوا۔ تو پہلی مثال آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فعل کا مطلب ہے کام، کسی بھی کام کے کرنے کو کہتے ہیں فعل۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ہمارا دوسرا ٹاپک ہے فاعل۔ تو پہلے تعریف دیکھ لیجئے۔
فائل وہ اسم ہے جو فعل سے بنتا ہے اور اس کے معنی کام کرنے والے کے ہوتے ہیں. یہ سیدھی سی زبان میں یہ تھوڑا تعریف میں آپ کو تھوڑا گڑبڑ لگے گی اور تھوڑا مشکل ہوگی، لیکن تعریف آپ کو یہی یاد کرنی ہے. تو اچھا، سب سے پہلے ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ فاعل وہ اسم ہے، یعنی فاعل ہمیشہ اسم ہی ہوگا، فاعل جو بھی ہوگا وہ نام ہی ہوگا. اچھا آگے دیکھیے، فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے بنتا ہے. فعل سے بنتا ہے یعنی کھانا ہو گیا، کھانا کیا ہوا؟ فعل ہوا. کھانے والا، کھانے والا کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. اسی طرح پڑھ کیا ہوا؟ فعل ہوا. پڑھنے والا کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. ہاں، تو اور اس کے معنی کام کرنے والے کے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو سادہ زبان میں بتاتی ہوں کہ فاعل کا مطلب ہے کسی بھی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اب جب فعل ہے، کھیل ہے، فعل ہو گیا کھیل، تو اب ہمیں اس کو کرنے والے کو بھی لانا پڑے گا نا. جب کھیل ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو کھیل رہا ہوگا، تو جو کھیل رہا ہوگا وہ ہوگا فاعل. تو اس طرح دیکھیے، لڑکی ہے، آپ کو میں نے مثال دی ہے، لڑکی کھیل رہی ہے، تو اس میں لڑکی کیا ہو گئی؟ فاعل ہو گئی. اور کھیل کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. تو لڑکی کھیل رہی ہے، اس میں آپ کو لڑکی کو فاعل بنانا ہے، لڑکی فاعل بن جائے گا. بہت ساری مثالیں ہیں، آپ لوگ لکھ کر لائیں گے. فعل کی بھی 5 مثالیں لکھ کر لائیے، فاعل کی بھی 5 مثالیں لکھ کر لائیے، اور مفعول کی بھی 5 مثالیں لکھ کر لائیے. تو اسی طرح سے آپ لوگ کئی ساری لے سکتے ہیں. آپ جو دن میں جو کام کرتے ہیں، میں ٹی وی دیکھ رہی ہوں، یا میرا چھوٹا بھائی ٹی وی دیکھ رہا ہے، یا آپ کے چھوٹے بھائی کا جو بھی نام ہو، شاکر، احمد، حامد، کھیل رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اس طرح سے. اور فاعل، فعل اور مفعول جو ہیں اس کے نیچے انڈر لائن کر کے لانا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آگے دیکھیے، مفعول. تو مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کسی کام کا اثر پڑے. یہاں پر لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، وہ کام ہے، کاف کے بعد الف ہے، تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا، دیکھ لیجئے. اسے کہتے ہیں جس پر کسی کام کا اثر پڑے. مثال ہے، دیکھیے، جیسے استاد نے بچوں کو سمجھایا. تو آپ پہلے دیکھیے، استاد کیا ہوا؟ فاعل ہوا. کیوں؟ کیونکہ استاد کام کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے نا. اور سمجھایا کیا ہوا؟ فعل ہوا. سمجھنا، سمجھ، سمجھایا، تو یہ فعل ہو گیا. اچھا، کس کو سمجھایا؟ بچوں کو سمجھایا. تو استاد کے سمجھانے کا اثر کس پر پڑا؟ بچوں پر پڑا. تو یہ ہوا مفعول، یعنی کسی کام کا اثر جس پر پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول، ہے نا. جیسے استاد نے بچوں کو پڑھایا، استاد انڈر لائن کر کے لکھیے. استاد فاعل ہے، سمجھایا فعل ہے. سمجھانے کا اثر کس پر پڑا؟ جو سمجھایا وہ بچوں پر پڑا، تو بچوں کیا ہے؟ بچے مفعول ہیں. اب اسی طرح میں آپ کو دوسری مثال دیتی ہوں، جیسے کہ حامد نے چھری سے سیب کاٹا، ہے نا. یا سیب کاٹا بھی بول سکتے، چھری ہٹا سکتے ہیں. تو اس میں حامد کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. کیوں فاعل ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کام کر رہا ہے، سیب کو کاٹ رہا ہے. اچھا، اور کیا کیا؟ کاٹا. تو کاٹا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. کس کو کاٹا؟ تو وہ اس نے کاٹا ہے سیب کو. تو کاٹنے کا اثر کس پر پڑا ہے؟ سیب پر پڑا ہے. تو اس لیے سیب مفعول ہو جائے گا. تو آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. اس طرح سے آپ لوگ دوسری مثالیں بھی بنا کر لائی. جیسے حامد نے اپنے چھوٹے بھائی کو کھانا کھلایا. تو حامد کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا. اور کھانا کھلایا کیا ہوا؟ فعل ہوا. کھانا کھلانے کا اثر کس پر پڑا؟ کس کو کھلایا اس نے؟ تو اپنے چھوٹے بھائی کو کھلایا. تو چھوٹا بھائی کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو آگے چلیے، ہم دیکھتے ہیں فعل کی اقسام. تو فعل کی اقسام پڑھیں گے اب ہم. ہاں، تو ہم دیکھیں گے فعل کی اقسام. پہلے فعل کی اقسام کتنی ہیں؟ 3 ہیں. فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، جس کا دوسرا نام ہے، ہم کہیں گے زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ
مستقبل. تو میں نے آپ کو آسان سی زبان میں سمجھانے کے لیے لکھ دیا ہے. فعل ماضی مطلب گزرا ہوا زمانہ. اس کی مثال جیسے حامد نے کھانا کھایا. فعل حال موجودہ زمانہ یعنی حامد کھانا کھا رہا ہے. اور فعل مستقبل زمانہ مستقبل یعنی آنے والا زمانہ حامد کھانا کھائے گا. تو دیکھیے پہلی مثال میں فعل ماضی میں گزرا ہوا زمانہ یعنی جو کام ہم کر چکے ہیں, جو کام ہم نے کر دیا, تھوڑی دیر پہلے کیا یا کئی سال پہلے کیا, کیا ہو گیا وہ ماضی میں ہی کہلائے گا. آپ جو بھی کام کر چکے ہوں اسے کہیں گے فعل ماضی. جیسے حامد نے کھانا کھایا, حامد کھانا کھا چکا ہے. حامد سو گیا یا حامد نے مجھ سے یہ بات کہی تھی, وہ بھی فعل ہو گیا. یا حامد گھومنے کے لیے گیا تھا, کتنے سال پہلے بھی گیا تھا, وہ بھی فعل ہو گیا یا بھی ماضی ہو گیا. یا ابھی کھانا کھا کر اٹھا ہے, وہ بھی ماضی ہو گیا. تو زمانہ ماضی یعنی فعل ماضی میں کوئی بھی گزرے ہوئے زمانے کو ہم کہیں گے ماضی. جیسے حامد نے کھانا کھایا. اور اسی طرح دوسری مثال پر آتے ہیں فعل حال یعنی موجودہ زمانہ جو چل رہا ہے. حامد کھانا کھا رہا ہے, جو پریزنٹ میں ہو رہا ہے اسے کہیں گے فعل حال یعنی حال میں جو ہو رہا ہے. ہم بولتے ہیں نا, نہیں ابھی حال میں نے کام کیا نا, ابھی حال میں نے اس کو بولا, ابھی حال میں اس سے ملی, تو اسے کہیں گے زمانہ حال یعنی موجودہ زمانے میں جو بھی کام کیا جاتا ہے اسے کہیں گے زمانہ حال یا فعل حال. اب تیسری قسم پر آتے ہیں فعل مستقبل یعنی آنے والا زمانہ. ایک ہو گیا گزرا ہوا زمانہ, ایک ہو گیا جو چل رہا ہے وہ زمانہ, اور ایک ہے ابھی جو زمانہ آنے والا ہے یعنی حامد کھانا کھائے گا. پہلے کیا ہوا, اس نے کھانا کھا لیا, پھر کھانا کھا رہا ہے, اور اب کھائے گا. تھوڑی دیر کے بعد حامد کھانا کھائے گا, ہے نا. تو وہ آنے والا یعنی ابھی ہوا نہیں ہے, وہ کام ہو بھی نہیں رہا ہے, ابھی کچھ دیر کے بعد ہوگا یا کچھ سالوں کے بعد وہ کام ہوگا. تو اسے کہیں گے آنے والا زمانہ یعنی فعل مستقبل زمانہ مستقبل. تو آپ کو اچھی طرح سے ویڈیو پوری سمجھ میں آئی ہوگی. تو آپ کو فعل کی اقسام یاد کرنا ہے, بس اتنا ہی ہے کیونکہ ہم شروعات کر رہے ہیں, شروعات سے پڑھ رہے ہیں, اور آگے اس کی اقسام میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. کلاس میں آپ کو سمجھاؤں گی جس کی کئی اقسام ہیں, قسمیں ہیں. تو آج ہم نے پڑھا ہے, ریوائز کیا ہے اسم فعل اور حرف کو, اور ہم نے فعل فاعل مفعول کو پڑھا ہے. فعل کسے کہتے ہیں, فاعل کسے کہتے ہیں, مفعول کسے کہتے ہیں, اور آگے ہم نے پڑھا ہے فعل کی قسمیں کتنی ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ کی یہاں پر ہمارا گرامر ختم ہوتا ہے. آگے ہم کو سبق شروع کرنا ہے, تو انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم اپنا سبق شروع کر دیں گے. تو آپ لوگ اچھی طرح سے پڑھیے, یاد کیجئے, ان چیزوں کو آپ کو یاد کرنا ہے, نوٹ بک میں لکھنا ہے. اور کل انشاءاللہ ہمارا لائیو ہے, تو جو بھی آپ کو سوالات ہوں گے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.